ویڈیو کے آغاز میں ایک افسوسناک خبر میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سینئر صحافی شہید ارشد شریف کی والدہ جو ہیں وہ رضائے الہی سے انتقال کر گئی ہیں۔ آج ہی یہ افسوسناک خبر جو ہے وہ سامنے آئی۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ علیل تھیں، کافی دیر سے ان کے بارے میں یہ رپورٹ آ رہی تھی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آج یہ پتہ لگا ہے کہ وہ قضائے الہی سے جو ہے وہ انتقال کر گئی ہیں۔ اور ارشد شریف شہید کی والدہ کی نماز جنازہ جو ہے آج رات 9 بجے H11 قبرستان میں جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ جب تک یہ ویڈیو دیکھیں تب تک وہ ان کا جو جنازہ ہے وہ پڑھا جا چکا ہو۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، کچھ ڈیٹیل تھوڑی سی ہم نے ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر دی تھی۔ اس وقت بالکل وہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ ختم ہوا تھا، لیکن اب کچھ مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے افغانستان کے ساتھ ان مذاکرات کے دوران جو ہے افغان سرزمین سے دہشت گردی کو ختم کرنے کا ایک جامع پلان بنا کے خود افغانستان کو انہوں نے دیا ہے۔ پاکستان کا 7 رکنی وفد جو ہے وہ مذاکرات میں شریک ہوا ہے، اور پاکستان افغانستان دہشت گردی اور تربیتی کیمپس کے خاتمے کے مطالبے کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ افغانستان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم TTP کے جو لوگ ہیں انہیں ہم ری لوکیٹ کر دیتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ بارڈر ایریا سے پیچھے لے جاتے ہیں، لیکن پاکستان نے جو ہے وہ اس تجویز کو رد کر دیا تھا۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم انہیں پیچھے لے جاتے ہیں، ری لوکیٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہاں جی وہ آپ کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں، TTP آپ کے وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے۔ تو اس لیے آپ ان کے لیے حل ہی آپ نکال رہے ہیں کہ اچھا جی یہ ہے تو ہمارے بچے، ان کو اٹھا کے ہم کسی اور جگہ لے جاتے ہیں۔ تو پاکستان نے جو ہے اسے آؤٹ رائٹلی اس بات کو ریجیکٹ کیا ہے۔ سینئر صحافی انس ملک جو اس وقت استنبول کے اندر موجود ہیں اور وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ان نیگوسیشنز کے اوپر، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بائی دا looks of it the second round of talks between Pakistan and the Taliban in Istanbul are going in some direction. Breaking day 2 of Istanbul talks following Pakistan counter proposal on a comprehensive draft agreement has begun in Istanbul between Pakistan and Afghan Taliban regime in the presence of mediators. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے بیسیکلی جو پروپوزل دیا گیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے، اور بات چیت جو ہے وہ اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں آسیان ممالک کے جو سربراہان مملکت کے اجلاس کے موقع پر تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں امن معاہدے کی جو ہے وہ تقریب ہوئی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جنہوں نے ایکچولی کوالالمپور میں جب لینڈ کیا تو ان کو لینڈ کرنے کے موقع کے اوپر جو ہے بڑا زبردست قسم کا استقبال کیا گیا، تو جیسے ہی وہ جہاز سے باہر نکلے تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک گروپ جو ہے وہ ڈانس کر رہا تھا وہاں پہ، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی آگے ہوئے اور وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈانس کرنا شروع ہو گئے، تو کافی خوشگوار موڈ کے اندر لگ رہے تھے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، میری انتظامیہ اب تک 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوا چکی ہے، اور ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پھر سے مسائل شروع ہو گئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں دونوں ممالک کو جانتا ہوں اور میں پاک افغان مسائل جلد حل کر لوں گا، اور میں یہ اچھے طریقے سے کروں گا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستانی قیادت کی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اچھے لوگ ہیں، مجھے دونوں پر اعتماد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پاک افغان مسئلہ جلد حل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور بہت عمدگی سے کر سکتا ہوں، لیکن میرا خیال مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ کر لوں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچا لوں تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، میرا خیال میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے، میں تجارت کے ذریعے جنگیں میں نے رکوائی ہیں، ہم جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کا امن معاہدہ لاکھوں جانیں بچا سکتا ہے۔ تو ایک یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی ہے۔ انڈین ڈیفنس اینالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں پروین سونی، انہوں نے پاکستان اور بھارت کے دوران بھی جو ہے وہ بڑی اہم انفارمیشنز جو ہیں وہ شیئر کی تھی، ہم بھی ان کو اس وقت کافی زیادہ اپنے ویلاگ میں ڈسکس کرتے رہے۔ انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے، اور وہ ٹویٹ بھی پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی امریکہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں بہتری کے امکانات 2 بڑی وجوہات کی بنا پر کم دکھائی دیتے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ اس بات پر سخت ناراض ہیں کہ مودی نے بھارت اور پاکستان کے درمیان فائر بندی میں ان کے کردار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ اجت دوول نے 8 مئی کو مارکو روبیو سے رابطہ کیا، سیکرٹری آف اسٹیٹ، ظاہر کرتا ہے کہ بھارت نے کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس چین کے خلاف بھارت کے لیے کوئی اسٹریٹجک کردار نہیں ہے، یعنی کہ اس وقت چین کے ساتھ جو امریکہ کا مسئلہ چل رہا ہے اس میں وہ انڈیا کی مدد نہیں چاہتا۔ ماضی کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چائنا کے حوالے سے جو ہے وہ امریکہ انڈیا کو بڑا کھڑا کرتا تھا اور اسے جو ہے وہ تیار کرتا تھا کہ جناب یہ ہمارا ایسٹ ہے، اور چین کے خلاف اگر ہماری کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو ہم انڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پریشر ڈالیں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے بالکل انڈیا کو اس ایکویشن سے نکال دیا ہے۔
آگے لکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے یورپ اور ایشیا پیسیفک کے معاملات میں یورپی یونین اور بھارت دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست پیوٹن اور شی جن پنگ سے تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی کہ رشیا اور چین کے جو سربراہان ہیں ان سے ڈائریکٹلی وہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے. اب اپنی تمام سفارتی مہارت کے باوجود جے شنکر یہ جانچنے میں ناکام رہے کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کی ترجیح